جو بندہ یہ دعا کرے کہ مولا مجھے دین عطا فرما، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت فرما، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو دین کا رستہ اختیار کرتا ہے یا دین کو انتخاب کرتا ہے۔ تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو خدمت دین کے لیے چن لیا اور دین کا وافر حصہ عطا فرمایا۔ اس حدیث کا نتیجہ اور دلیل یہ بنی کہ جس نے جتنا زیادہ دین اختیار کیا اللہ نے اسے اتنا ہی زیادہ پسند کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کائنات میں جس شخص نے دین پر سب سے زیادہ پہرا دیا اور دین سب سے زیادہ اختیار کیا وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اسی لیے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق نبیوں کے بعد جسے سب سے انسانوں میں فضیلت اور اعزاز حاصل ہے وہ صدیق اکبر ہیں، کیونکہ جتنا دین انہوں نے اختیار کیا رب نے اتنا ہی انہیں پسند فرما لیا۔ اس حدیث پر یہ نتیجہ اخذ ہو گیا۔ لقمہ حرام سے بچنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جس طرح انسان کا جسم اور روح دونوں غذا استعمال کرتے ہیں، جسم وہ غذا استعمال کرتا ہے جس سے جسم کی طاقت و خوراک ذریعہ جناس، گندم، چنا، چاول، اور روح کی غذا تلاوت کلام پاک، نماز، یاد خدا، ذکر مصطفیٰ، درود و سلام، یہ روح کی غذا ہے۔ تو جس طرح جسم طاقت پکڑتا ہے اس طرح روح بھی طاقت پکڑتی ہے۔ لیکن کوئی انسان اگر غلطی سے غلط غذا کھا لے تو بیمار ہوتا ہے، ہو جاتا ہے نا؟ غلطی سے غلط غذا کھا لے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا؟ بس اسی طرح اگر روحانی غذا غلط کھائی جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ اگر روحانی غذا غلط کھائی جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ اس روح کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ لقمہ حرام سے ہمیشہ بچتا رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصف تھا کہ سب سے زیادہ پابندی کرتے تھے اس حوالے سے کہ وہ لقمہ حرام سے کوسوں دور بھاگتے تھے۔ ایک دوست تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اکثر ملاقات ہوتی تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتے جناب صدیق اکبر کے لیے۔ تو ایک دن کچھ کھانے کے لیے لائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول فرما لیا۔ پتہ تھا کہ یہ حلال کماتا ہے، پتہ تھا کہ اس کا رزق حلال کا ہے، وہ لقمہ تناول فرما لیا۔ تناول فرمانے کے بعد اس نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہ میں دور جاہلیت میں کہانیاں گھڑا کرتا تھا، لوگوں کے لیے جھوٹی کہانیاں کہا کرتا تھا۔ میں پسند نہیں کرتا کہانیوں کو، لیکن میں نے ایسے جھوٹ موٹ میں مذاق کے طور پر کہانی گڑھی تھی ایک شخص کے لیے۔ تو آج مجھے سرے راہ بازار چلتے ہوئے مجھے ملا تو اس نے مجھے اس کہانی کے عوض میں کچھ پیسے دے دیے، تو میں آج اس پیسوں سے یہ چیز خرید کے لایا ہوں۔ جب صدیق اکبر نے یہ بات سنی نا تو طبیعت بے چین ہو گئی، طبیعت بے چین ہو گئی، اور خود تکلف کر کے کہہ کرنے کی کوشش کی کہ جو کچھ اندر گیا ہے باہر آ جائے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسے نہیں آئے گا، آپ پانی پئیں اس کے بعد پھر ایسا کریں۔ آپ نے پانی پیا اور اس کے بعد خود کہہ کر کے سب کچھ باہر نکال دیا، پھر اطمینان میں آ گئے، سکون میں آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ایسا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی، چھوٹی سی چیز ہی تھی نا، یہ تکلف کیوں کیا؟ کہا تم نہیں جانتے لیکن میں نے اللہ کے رسول سے حدیث سن رکھی ہے، میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے۔ فرمایا وہ جسم اور وہ وجود جسے لقمہ حرام دیا گیا وہ جہنم کے بڑا قریب ہے، جسے لقمہ حرام دیا گیا وہ جہنم کے بڑے قریب ہے، اور ایسا جسم جو لقمہ حرام سے پلتا ہے جہنم اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرا جسم پرورش پائے تو وہ لقمہ حرام سے پائے، اس لیے میں نے وہاں سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ یہ بات یاد رکھیے، شرعی مسئلہ ہے۔ اگر انسان کو پتہ ہو کہ چیز حرام ہے پھر کھائے نہ، لیکن اگر نامعلوم ہو ویسے ہی کوئی دے دے بعد میں پتہ چلے تو اب کیا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں، کیا کر دینا یعنی نکال دینا ضروری نہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو تعلیم دے رہے تھے، کیونکہ تقوی کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، تقوی کی انتہا کو چھو رہے تھے، اس لیے ایسا کیا تاکہ امت کو شعور پیدا ہو جائے کہ لقمہ حرام سے بچیں۔ لہذا آپ نے ایسے کر کے عمل سے یہ ظاہر کیا کہ لوگوں ایک لقمہ بھی حلق میں اور جسم میں موجود رہے تو یہ روح کی فرسودگی، روح کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے میں نے یہ ایسا عمل اختیار کیا۔ یہاں پر رک کر ایک سوال کا جواب دیجئے۔ بعض لوگ بد فطرت بد طینت لوگ کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے زمانے میں 3 باغات تھے، جسے باغ فدق بھی کہا جاتا ہے، باغ بنو نزیر بھی کہا جاتا ہے، ایک اور یہودیوں کی طرف سے ملا ہوا باغ تھا باغ خیبر۔ یہ زمینیں تھیں، 3 باغ تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی تقسیم ایسے فرمائی کہ ایک حصہ ان باغوں کی آمدن کا اپنے گھر والوں کے لیے مختص کیا، ایک حصہ مال غنیمت کے لیے مختص کیا، اور ایک حصہ غرباء کے لیے مختص کیا، اس پوری آمدن کا حصہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارا ترکہ، ہماری وراثت دولت نہیں ہوتی، ہمارا ورثہ اور ہمارا ترکہ کیا ہوتا ہے؟ یہ علم ہوتا ہے۔ انبیاء دولت کو ترکہ نہیں چھوڑتے بلکہ علم کو ترکہ چھوڑتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھی۔ جب آپ کا وصال ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سیدہ کونین مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئیں جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں کہ آپ ہمیں حضور کا حصہ عطا فرمائیے، ورثہ اور ترکہ۔ تو صدیق اکبر نے عرض کیا، بی بی جان، میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ترکہ دولت نہیں چھوڑتے، ان کا ترکہ علم ہے۔ میں نے یہ حضور سے حدیث سنی ہے، اس وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکتا کہ زمین آپ کو دے دوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح تقسیم میرے نبی فرماتے تھے اس میں 1 روپیہ بھی کم صدیق نہیں کرے گا۔ جس طرح رزق آپ کو دیا جاتا تھا، جس طرح تقسیم تھی، میں ویسے ہی تقسیم کروں گا۔ اس واقعے کو لے کر نا بہت سارے بد فطرت لوگ معاذ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہتے ہیں۔ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی کہ آپ بتائیے مجھے، ایک طرف یہ عالم ہے کہ ایک لقمہ پیٹ میں موجود ہے تو کہہ کر کے نکال دیا کہ لقمہ حرام پیٹ میں نہ جائے۔ مجھے بتائیے، جو اس قدر تقوی والا شخص ہو کہ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام موجود ہو تو بے چین ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کے گھر والوں کا حق کھا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لقمہ حرام نبی والوں سے اور نبی کے گھر والوں سے چھین کے دے دے؟ بلکہ صدیق اکبر تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان اور اپنا گھر اور کنبہ سب سے زیادہ عزیز تھا، لیکن جب سے غلامی کا پٹا سینے میں آیا ہے تب سے آپ اور آپ کی آل مجھے اپنی آل سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی ہے۔ تو جس کے پیٹ میں ایک لقمہ چلے جائے غلطی سے، وہ لقمہ اندر نہیں رہنے دیتے، تو اہل بیت کا حق کیسے کھا جائیں گے؟ یہ صرف اور صرف تبرہ بازی ہے اور پاکیزہ نفسیات پہ الزام تراشی ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ معاذ اللہ ان کو یہ غاصب کا اور اس طرح کے جو لقب دیے جاتے ہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ میں نے اس لیے یہ تمہید باندھی تاکہ ملت مسلمہ اور امت مسلمہ ان پاکیزہ ذاتوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو جائیں، شک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔